الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں ایک بہت ہی زبردست حدیث بیان کی ہے، جسے سیدنا عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اعدد ستن قبل یا بین یدی الساعہ، کہ مسلمانوں 6 چیزیں قیامت سے قبل گن لو کہ یہ ہوں گی، یعنی 6 علامات قیامت سے قبل ہوں گی، ان کو یاد رکھنا، گن لینا کہ جب تک یہ نہ ہو قیامت نہیں آئے گی۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کہتے ہیں جو فرماتے ہیں سچ ہوتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں آپ پر وہ وحی نازل ہوتی ہے، اولا اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع دیتا ہے اور پھر آپ یہ خبر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور صحابہ اس کو یقین سے لیتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، آپ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ موتی، میری موت ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ قیامت سے قبل، کیونکہ آپ خود قیامت سے قبل کی ایک علامت ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس دنیا سے رخصت ہونا یہ قرب قیامت کی اور علامت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے سب فوت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی دوام ہے، اسی نے ہمیشہ سے زندہ رہنا ہے، باقی سب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ جب آیا تو صحابہ کرام کے اپنے خیالات یا ان کا حال کیا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو وہ روز ایسا تھا کہ مدینہ کی ہر چیز چمک اٹھی تھی، روشنی روشنی ہو گئی تھی، چہرے بھی چمک رہے تھے، رونق نظر آ رہی تھی ہر جگہ۔ اور جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فوت ہوئے تو ہمیں ہر شے تاریک نظر آئی، یوں محسوس ہوا، یہ بھی بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تدفین کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کو یہ بھی بہت برا لگا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ایک بہت بڑی علامت تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ہمیں بتائی۔ سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میری گود میں اور میرے سینے کے درمیان سر رکھ کے اپنی جان آفرین کو پیش کی، تو اس کے بعد کسی کی بھی کوئی موت ہوئی، مجھے اس پر کوئی اتنا شدت سے خیال نہیں آیا کہ واقعی کوئی موت بڑی سخت ہوگی اس کے لیے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے تھے عائشہ ان للموت لسکرات، یقین مانو موت کے لیے واقعی کچھ سکرات ہوتی ہیں کہ انسان اس لمحے میں اپنی سانس کو ٹوٹتا جب دیکھتا ہے تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، سانس ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اور
اس وقت اس کے لیے بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو ام المومنین فرماتی ہیں اس کے بعد کسی کی بھی موت چاہے کتنی ہی سخت موت تھی، مجھے اللہ کے رسول کی سخت ترین موت کے بعد کسی کی موت کو میں نے اہمیت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ پہلی علامت آپ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمائی۔ دوسری علامت آپ نے یہ فرمائی اسی حدیث میں کہ وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، کہ اللہ مستقبل میں بیت المقدس کو فتح کرائے گا، اور یہ بھی ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری کو، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 16 ہجری کو جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا دروازہ فتح کیا اور اس میں داخل ہوئے۔ وہاں کے جتنے بھی ربائی تھے ان سب نے کہا کہ اس کی بیت المقدس کی چابی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کا خلیفہ آئے ہم یہ چابی اس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اطلاع ملی جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، مدینہ سے فلسطین جانے کے لیے چل پڑے، غلام ساتھ تھا، اور پھر یہی ایک منزل پہ پہنچ کے خود اترتے، غلام کو اونٹ پہ بٹھاتے اور خود مہار پکڑتے اور چلتے جاتے۔ بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو سیدنا عمر نے دیکھا کہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں بڑا تالاب ہے، پانی موجود ہے، اور میری اونٹنی اب یہاں پہنچ چکی ہے، لگتا ایسے ہے کہ آگے اب شہر آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس حالت میں اندر چلا جاؤں۔ فوراً اترے اور غلام کو کہا تم اوپر چڑھو، کہ اب تمہاری باری ہے، اس لیے کہ اپنی منزل انہوں نے طے کر لی تھی، اور غلام سے فرماتے تم اوپر چڑھو، اب میں مہار پکڑوں گا۔ وہ کہتا رہا، انہوں نے کہا نہیں، اوپر چڑھو۔ اپنی جوتی بغل میں دبائی اور چل پڑے، مہار پکڑی ہوئی ہے، چل پڑے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ خلیفہ وقت یہ پیدل آ رہے ہیں اور غلام اونٹ پہ سوار ہے، تو تیزی سے قریب آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں خلیفہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، امیر المومنین، دھیان کیجئے، آگے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوہ، کہ ابو عبیدہ، یہ اوہ حیرانی کے الفاظ ہیں، ابو عبیدہ تم یہ بات کر رہے ہو؟ سنو، ہم ذلیل تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور اگر ہم نے کسی اور سے عزت چاہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی، اور اسی حالت میں اندر گئے۔ ربائی نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ مہار اگر پکڑی ہے تو خلیفہ وقت نے ہے، اور جو غلام ہے وہ اونٹنی پہ بیٹھا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں یہی علامت تھی جو ہم دیکھنا چاہتے تھے، یہی علامت تھی جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کا نیک بندہ آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ پہ سوار ہوگا اور جو آقا ہوگا اس نے مہار پکڑی ہوئی ہوگی۔ بڑی عزت سے، بڑے احترام سے انہوں نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں دیں، اور اس طرح یہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کرے کہ مستقبل میں یہ علامت پھر پوری ہو کہ مسلمان بیت المقدس کو فتح کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی دیر نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تیسری علامت جو نبی محترم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں ثم موتان یأخذ فیکم، پھر ایک وبا ہوگی جو تمہارے اندر پھیل جائے گی۔ کس طرح پھیلے گی؟ کقعاص الغنم، جس طرح بکریوں میں کوئی وبا پھیلے تو ایک ایک بکری اس وبا سے متاثر ہو کے مرتی چلی جاتی ہے، یہی حال تمہارا ہوگا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کام بھی ہوا۔ مسلمان شام میں تھے اور شام میں 18 ہجری کو یا اس سے قبل ایک طاعون کی وبا پھیلی، پلیگ کی، اور یہ وبا جب پھیلی تو مسلمان اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 25,000 مسلمان اس شہر کے فوت ہوئے، 25,000 مسلمان، اور جن میں جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امین الامہ، وہ بھی اسی بیماری سے فوت ہو گئے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے، جوان تھے، وہ بھی اسی علاقے میں تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اتنی فوتگیاں ہوئیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ میں وہاں جاؤں اور مسلمانوں کی خیر خیریت معلوم کروں، جو انتظام ہو سکتا ہے میں کروں۔ تو جب چلے تو شہر کے قریب ہی پہنچے تھے تو لوگوں نے منع کیا، صحابہ کرام نے منع کیا کہ حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں۔ تو فرمانے لگے اللہ کی تقدیر ہے، میں کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میری موت وہاں لکھی ہے تو وہاں آ جائے گی، اور یہاں لکھی تو یہاں آ جائے گی، اس لیے ڈرنے کی بات نہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو اس علاقے کے لوگ وہاں سے نکل کے کسی دوسرے علاقے میں نہ جائیں، اور جو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں جہاں طاعون نہیں ہے وہ وہاں سے نکل کے اس علاقے میں نہ جائیں جہاں یہ بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث پہ عمل کیا اور یقین مان لیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات درست ہے، مجھے واپس جانا چاہیے، مجھے نہیں جانا چاہیے، اور واپس تشریف لے آئے۔ یہ علامت بھی ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور علامت جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ ثم استفاضت المال۔ اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس سرمایہ دولت اللہ تعالیٰ اسی طرح انڈیل کے گرائے گا، بے شمار دولت مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، اور مسلمان اس دولت کو لے کے کسی غریب کو دینے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے کہ کوئی قبول کر لے، مگر قبول کرنے والا قبول نہیں کرے گا، چاہے اس کو اس وقت دینار کے 100 سونے کے 100 دینار بھی دیے جائیں وہ ناراض ہوگا، وہ کہے گا مجھے کیوں دیتے ہو، کسی اور کو جا کے دو۔ یہ بھی علامت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی، اور اس کی تفصیل جناب عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے، میں بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول غریب ہوں، بھوکا ہوں، کچھ نہیں ہے، کچھ مجھے دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا مسافر ہوں، سفر کر رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب واپس بھی جانا ہے، راستے کے لیے کوئی زاد راہ نہیں، میری کچھ مدد کیجیے۔ اس کو بھی بٹھا دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں عدی ایک بات یاد رکھنا، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا
جو یمن کا دور دراز علاقہ ہے. تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، میں نے نہیں دیکھا، ہاں اس کے بارے میں کچھ سنا ہے. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے، کرسچینٹی کو بھی انہوں نے بڑا قریب سے دیکھا، اور جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو گلے میں صلیب تھی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ادب آداب اور اس کے اخلاق کو دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا. اس کو بڑی عزت سے اپنے گھر میں لے گئے. یہ عدی خود کہتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے گئے. میں سمجھا تھا کہ بڑا کوئی محل ہوگا، بڑی شان ہوگی نبی علیہ السلام کے گھر کی، اور آپ کا گھر بڑا بارونق ہوگا، دنیا کی ہر نعمت اس گھر میں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں عیسائی دنیا میں، عیسائی جو پریسٹ ہیں، پادری ہیں، میں ان کی دنیا کو دیکھ چکا تھا کہ وہ کس طرح رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں. لیکن جب آپ مجھے بالکل مسجد کے قریب کا جو حجرہ تھا اس میں جب لے گئے تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے کہ جس گھر میں ایک چارپائی نہیں، چھوٹا سا حجرہ ہے، اس میں آپ رہتے ہیں، اور گھر کی طرف اگر چاروں طرف نظر دوڑائی جائے تو شاید 3-4 چیزوں کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے کہ گھر کی یہی سب کچھ دولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت کے ساتھ مجھے بٹھایا. کس طرح بٹھایا کہ آپ نے گھر کی بڑی خوبصورت جو چادر تھی وہ میرے لیے خود زمین پہ بچھائی، تکیہ رکھا، اور آپ نے فرمایا عدی یہاں بیٹھو. میں حیران تھا، کیا ادب ہیں، کیا آداب ہیں، کس طرح ایک مہمان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ بھی جو غیر مسلم ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ اپنا اخلاق دوسروں کے سامنے اس طرح پیش کرتے تھے کہ اس کو اپنا اخلاق نیچا نظر آتا تھا. اور جب بٹھایا تو خود سامنے بیٹھ گئے، فرش پہ بیٹھ گئے. اور اس موقع پہ سیدنا عدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے اسلام کی دعوت دی کہ عدی کب تک تم اپنے گلے میں یہ صلیب لٹکائے پھرو گے؟ کیا تمہیں واقعی یہ یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے تھے؟ کیا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، کیا اس طرح تم نہیں مان سکتے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا کی تھی، اور تمہارے ہی لوگوں نے، تمہارے بازی کے علماء نے ان کتابوں کو تبدیل بھی کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا بنایا. میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں 100% صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کر رہا. عدی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعوت سے، آپ کی اس گفتگو سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسلام کے لیے ان کا دل بڑا نرم ہو گیا، ہو گئے مسلمان. بعد میں ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، نصرانیوں نے اپنے احبار کو، علماء کو، فقہاء کو اور اپنے راہب، عابد، زاہد قسم کے لوگوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے. عرض کی اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، یہ کیوں کہا گیا قرآن مجید میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدی یہ بتاؤ، جب تمہارے کسی حبر نے یا راہب نے تمہیں کچھ کہا، تم نے کیا اس کی باتوں کو آنکھ بند کر کے نہیں سنا اور قبول نہیں کیا؟ کیا تم نے اس وقت سوچا یہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا واقعی یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا انجیل میں یہ بات ہے؟ مگر تمہارے لوگ، تم جیسے لوگ جب بھی اپنے راہبوں کی اور اپنے احبار کی باتیں سنتے تو تم اپنی آنکھیں بند کر لیتے
اور اس کی بات کو سچا سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے. کہنے لگے جی ہاں یہ تو ہم کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے, یہی رب بنانا ہے. اس وقت ان کو سمجھ آئی کہ دین اسلام کی خوبی کیا ہے, کہ دین اسلام کوئی بات علم کے بغیر نہیں کرتا اور اہل علم کو بیچ میں ڈالتا ہے, اور عام مسلمانوں کو بھی کہتا ہے کہ دین ایک علم ہے, اس علم کو اہل علم سے لو, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دین کی حقیقت کیا ہے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ انہیں فرماتے ہیں عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عرض کی جی میں نے ہیرا دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایک بات یاد رکھو کہ مستقبل قریب میں ایک وقت ایسا آئے گا, اگر اللہ نے تمہیں لمبی عمر دی تو تم دیکھو گے کہ ہیرا سے ہودج میں سوار ایک خاتون اکیلی چلے گی, اور چلتے چلتے جتنے بھی راہ ہیں, جتنے بھی راستے ہیں, جنگلات ہیں, صحرا ہیں, ان کو طے کرتے کرتے وہ خانہ کعبہ پہنچے گی اور طواف بیت اللہ کرے گی, اور اس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. یہ وقت آنے والا ہے. عدی کہتے ہیں جو ہی آپ نے فرمایا تو میں نے دل میں سوچا کہ راستے میں تو بنو طی کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو جانے بوجھے ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اور صحرا میں یا جنگل میں کوئی فرد, کوئی قافلہ وہاں سے گزرے وہ بچ کے نہیں گزر سکتا, ضرور ان کو لوٹا جاتا ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے میں نے دل میں اپنے ایک بات کہی, اتنا میں نے سوچا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں کہ عدی وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ, اگر اللہ نے تمہاری زندگی رکھی تو لَتَفْتَحُنَّ كُنُوزَ كِسْرَى, کہ تم ضرور کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے. اور کسرا اس دور کی سپر پاور تھی. کسرا حیران ہو کے پوچھتے اللہ کے رسول کسرا بن ہرمز کی؟ آپ نے فرمایا بالکل کسرا بن ہرمز, جو اس وقت جو کسرا میں حکومت کرتا ہے, اور اس کے بعد جو بھی بادشاہ بنتا ہے اس کا ٹائٹل یہی ہوتا ہے کسرا. تو تم اس کی حکومت کو فتح کرو گے اور وہاں کے خزانے وہ تمہارے پاس ہوں گے. عدی کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو دل میں سوچا یہ کیسے ممکن ہے, کیسے اتنی بڑی سپر پاور, جیسے آج کوئی کہہ دے کہ واشنگٹن کو مسلمان کل فتح کر لیں گے, مستقبل قریب میں فتح کر لیں گے. چند مسلمانوں اور مدینہ کا چھوٹا سا شہر ان سے آباد ہو, اور دنیا کی بڑی سپر پاور جو ہے اس کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوں. یہ خواب ہی ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا عدی اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی سے ہتھیلیاں بھر بھر کے گھر سے باہر نکلیں گے اور کسی شخص کو تلاش کریں گے کہ کسی طرح وہ یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ سونا اور چاندی اس سے قبول کر لے, مگر قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. سب کے پاس اتنی دولت ہوگی, اتنی دولت کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. عدی کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ جو ارشادات فرمائے, واللہ میں نے اپنی زندگی میں ساری علامتیں دیکھی سوائے ایک علامت کے جو مستقبل میں مسلمانوں شاید تم دیکھ لو, لیکن میرا یقین ہے کہ وہ بھی ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ ہیرا سے لے کر مکہ تک راستہ پر امن ہو گیا, اور میں نے خود دیکھا کہ ایک عورت سے میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو, اکیلی تھی, ہودج پہ سوار تھی. میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہے, اس نے کہا ہیرا سے. راستے میں بڑا امن ہے, میں بالکل بے خوف ہو کے اکیلی یہاں پہنچی ہوں. پھر فرماتے ہیں میں خود
اس جنگ میں شامل تھا جب ایران کو فتح کیا گیا، جنگ قادسیہ ہوئی اور فوجیں شکست کھا گئیں، ہم مدائن میں داخل ہوئے، کسرا کے محلات میں داخل ہوئے، اور کسرا کے محلات میں جو سونا چاندی کے ڈھیر تھے وہ سب ہم نے لیے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام مدینہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ اور پھر فرماتے ہیں تیسری علامت میں نے یہ ابھی تک نہیں دیکھی، وہ یہ کہ کیا لوگ سونا چاندی لے کے باہر نکلتے ہیں اور قبول کرنے والے انکار کرتے ہیں یا لیتے ہیں، یہ ابھی میں نے نہیں دیکھی، لیکن تم عنقریب دیکھ لو گے۔ اور تھوڑے عرصے کے بعد علماء کا کہنا یہی ہے کہ تھوڑے عرصے بعد جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، 2.5 سال کی خلافت تھی، اور ان کی خلافت کے دوران یہ سارا منظر لوگوں نے دیکھا۔ حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا، کوئی مقروض اگر ہے تو آئے مسلمانوں کے بیت المال میں اپنا قرضہ کا پیسہ لے اور قرضہ ادا کرے۔ کوئی فقیر اور محتاج جس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے، بیت المال حاضر ہے، اس کو پیسہ دے دیا جائے گا۔ کوئی ایسا شخص جو حج کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس حج کے لیے زاد راہ نہیں ہے، وہ آئے، ہم اس کو زاد راہ بھی دیں گے، وہ جا کے حج بھی کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے مگر شادی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ آئے، بیت المال اس کو پیسے دے گا، اس کو اکاموڈیٹ کرے گا، اور پھر اس کی شادی بھی کروائے گا اور ذمہ داری بھی سنبھالے گا۔ یہ اعلان ہوا، باقاعدہ اعلان ہوتا تھا، اور لوگ آتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا، اور پھر حال یہی تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے سونا چاندی لے کے نکلتے، کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند، کوئی مقروض، کوئی مل جائے کہ جس کو ہم یہ دولت دیں اور وہ قبول کر کے ہم پر بڑا احسان کرے، مگر کوئی ایسا نہ ملا۔ اور جس کو دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، اصرار کیا جاتا تھا کہ کسی طرح لے لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات صادق آ گئی کہ اس کو 100 دینار بھی دیے جاتے تو وہ ناراض ہوتا، وہ کہتا مجھے کیوں دیتے ہو، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، جاؤ کسی مستحق کو تلاش کرو، میں فقیر نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو بالکل ظاہر ہو چکی اور دنیا نے دیکھا، یہ ماضی کی ہیں۔ اسی حدیث شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کچھ علامات اور بھی بتائی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اور مستقبل میں ہوں گی۔ یہ آدھی حدیث ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ جو باقی علامات ہیں، زندگی رہی تو اگلے ہفتے ان علامات کو بھی بیان کیا جائے گا کہ سمجھا جائے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کو ہم اللہ کے رسول سمجھتے ہیں، رسول برحق سمجھتے ہیں، آپ کی ایک ایک بات کو جو آپ نے اپنے دور کی یا اپنے مستقبل کی فرمائی، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ بھی برحق ہے، جو آپ فرما گئے وہ سچ ثابت ہوگا۔ اور یہ علامات جو ظاہر ہو رہی ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ واقعی سچے نبی تھے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم اگلے ہفتے مکمل کریں گے۔ جو کچھ بھی ہے اس سے ذرا ہمیں اپنے آپ کو باور کرانا چاہیے کہ ہمارے رسول کوئی معمولی رسول نہیں تھے، بڑے عظیم رسول تھے، اور رسول کا مسلمانوں کو ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے دنیا آج محروم ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے لڑائی جھگڑے اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اسی رسول کو ہم بھی پہچانیں، دوسروں کو بھی متعارف کرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو انہیں وہ پردے چھٹ جائیں گے، نفرت کے، تعصب کے، جو ان کے دلوں میں لوگوں نے بڑے غلیظ قسم کے الفاظ بول کے
ان کے کانوں میں ڈال کے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر رکھی ہے۔ یہ فرض بنتا ہے مسلمانوں کا کہ ایسی چیزیں ہم ازبر کریں، یاد کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں، اور یہ چیزیں اپنے مسلمانوں کو آگاہ کریں، تاکہ ہم کم از کم اپنے دین پر ایمان رکھنے والے تو بنیں، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ کی سچائی پر ہمارا ایمان اور بڑھے۔ یقین مانیے جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ جو آپ نے فرمایا حرف بحرف ویسے ہی پورا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ یہ ہے وہ رسول جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ آپ کا دین محفوظ، آپ کی جو سیرت ہے وہ بھی محفوظ، یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی کو ہی اللہ کرے ہم مسلمان اپنا لیں تو کوئی بڑی بات نہیں کہ غیر جو ہیں، جو اس وقت ہر نشتر، ہر تیر، ہر برا عمل، ہر شر جو مسلمانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی طرف نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ان سے بغض ہے، ان سے تعصب ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دور میں جب اس قسم کے حالات دیکھتے تو دعائیں یہی کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، کفر ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دل میں غم کو بساتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ، اللہ کے رسول ان کی حرکتیں آپ کو غمگین نہ کریں، آپ غم نہ کریں، مگر آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کی رحمت، آپ کی مہربانیاں جہاں مسلمانوں کے لیے تھی، غیر مسلم دشمن کے لیے بھی تھی، اس کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اور اس کی اس حالت پہ آپ کو غم ہوتا تھا کہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو یہ دوسری طرف جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ دوسری طرف جائے، بلکہ اس کو جنت کی طرف جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں بالکل ایسا ہوں تمہارے لیے کہ جس طرح ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ ہو اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس آگ کے الاؤ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہوں، اور میں اس آگ کے الاؤ کے پاس کھڑا ایک ایک کو پکڑ کے بچا رہا ہوں، مت جاؤ، جل جاؤ گے، پیچھے آؤ۔ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت، اور یہ دکھ اور درد تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ غیر مسلم بھی مجھ سے مستفید ہوں، اپنے تو ہو رہے ہیں، غیر بھی ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ مستفید ہوں، تاکہ یہ مستفید ہو کہ غیروں کو بتا سکیں، غیروں کو جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا عقیدت مند اور آپ کا سچا متبع اور فرما بردار بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔